إن الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب يا شباب قريش لا تزنوا على من حفظ فرجه فله الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دین فطرت عطا فرمایا ہے اور یہ دین مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے بحیثیت دین منتخب کیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے، کیونکہ گرمی کے موسم میں کسی کو پیاس لگی ہو اور وہ جانتا ہو کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے لیکن وہ پیتا نہیں ہے تو اس سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی اور وہ پیاسا ہی مر جائے گا. اسی طرح ہم دین اسلام کو اپنی زندگی میں جب تک نافذ نہیں کریں گے ہمارے اندر کوئی انقلاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے کامیاب ایمان والوں کی زندگی کے بارے میں سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کامیاب ہو گئے. اور ان کامیاب مومنین کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ کون سا مومن کامیاب ہے، کیسے لوگ کامیاب ہو گئے. فرمایا: الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ دنیاوی زندگی سے، دنیاوی کاروبار میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے کٹ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ایسے نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے. اور فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو لغو بیکار کے کاموں سے اعراض کرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو اس سے الگ رکھتا ہے، لایانی چیزوں میں نہیں پڑتا. یعنی لایانی وہ چیزیں کہلاتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، تو یہ چیزیں لایانی کہلاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بیکار باتوں میں لگا رہے اور ہر اس چیز کو بیان کرتا پھرے جس کی حقیقت اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، کسی سے سنا اور اس کو بیان شروع کر دیا، چاہے اس کے ذریعے سے کسی کا کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے. اس کا خیال نہیں کرنے والے بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، بغیر تحقیق کے بیان کرتے ہیں، لیکن جب وہی چیز اچھی بات ان کو معلوم ہوتی ہے تو جہاں سنتے وہیں دفن کر دیتے، اس کا تذکرہ نہیں کرتے. اگر کسی کے بارے میں بری بات معلوم ہو تو اس کو پھیلاتے ہیں. یہ بہت ہی نقصان دہ ہے.
تو دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، اور تیسری بات اللہ کا ارشاد ہے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ ایمان والوں کے پاس دولت ہے، اللہ نے انہیں دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اتنا روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے جو شریعت کے نے نصاب متعین کیا ہے، اس کے مطابق اگر ہے اور سال گزر جاتا ہے تو ایسے بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے کہ ان سے ہی اپنی خواہش نفسانی پورا کرتے ہیں اور کوئی غلط طریقے سے نہیں کرتے، اور جو اس کے علاوہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے سخت وعید احادیث میں بیان کی گئی، وہ بہت بڑا جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ یہ اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جس کے ذریعے سے اگر اس کی پابندی کرے تو معاشرے کے اندر برائیاں نہیں پنپیں گی۔ سورہ نور میں ارشاد خداوندی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہے، جو چھپی ہوئی ہے یا جو ظاہر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس سے بھی باخبر ہے۔ اور اسی طرح مومن عورتوں کو بھی حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے یعنی ہاتھ اور چہرہ، اور اس کے علاوہ جب وہ نکلے تو اپنے اوپر جلباب کو ڈال لے، پردہ ڈال لے، اوڑھنی ڈال لے۔ یہ خواتین کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح مردوں کو حکم دیا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے ساتھ تو نکاح کرو جو تمہارے عورتوں میں سے جو تمہیں بھائے، 2-2 3-3 4-4۔ اگر تم کو یہ خوف ہو کہ اس کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، تو بس ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا ایک باندی ہو تو اسی سے اپنی زندگی بسر کر لو۔ شرط یہ انصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔
کوئی 2 شادی کرے، 3 شادی کرے، 4 تک کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن یہ حکم دیا گیا ہے کہ ناانصافی نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ معاملہ برابر کا رہے، نہیں تو قیامت کے دن پکڑ ہوں گی اور پوچھے جائیں گے۔ حدیث میں آیا کہ وہ شقہ مائل، کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا، جس نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ معاملات برابر کیے جائیں، دل کا حال تو اس پہ کنٹرول نہیں رہتا، لیکن ظاہر میں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو عطا کرے ایک بیوی کو، دوسروں کو بھی وہ دے، جو کھائے ایک کو جو کھلائے ایک کو، دوسروں کو بھی وہی کھلائے، یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ پورا حقوق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شاءت، کہ خوشخبری خواتین کے لیے ہے، کہ ان عورتوں کے لیے خوشخبری ہے جو نماز ایک دن میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے مہینے میں سال میں ایک مرتبہ پورے مہینہ کا روزہ رکھتی ہو، کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کی قضا کر لیتی ہو، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے تمہارا دل چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کام نماز کی پابندی، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیے اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، یہ 4 کام ہیں۔ جو یہ 4 کام کو انجام دیتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اسی طرح مردوں کو کہا گیا کہ 6 کام کی ضمانت لے لو، مومن مردوں سے تم یہ 6 کام کرو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ تم ضرور جنت میں داخل ہوگے، اور اس کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے رہے ہیں۔ جس کی ضمانت نبی دے اس کے بارے میں کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 باتیں بیان فرمائی، یہ 6 چیزوں کی تم ضمانت لو۔ پہلا، اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب تم بات کرو، جب کبھی بھی کچھ بولنا ہو تو سچ بولو۔ زبان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ سچ بولا جائے، جھوٹ سے پرہیز، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور۔ اس سچ بولنے میں چاہے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن سچ سے روگردانی نہ کرے، اس سے پیٹ نہ موڑے۔ ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمارے والد ہے، سچ بولا تو ان کو نقصان ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائیں گے، اس کی پرواہ نہ کرنے والا ہو۔ دوسرا فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اوفوا بالعقود، کہ وعدہ کی حفاظت کرنا ایمان والوں کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی پہچان یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھے جائے ان کے پاس تو اس کی بے خیانت کرے۔ یہ منافق کی پہچان بتائی گئی ہے۔ تو ایمان والوں سے کہا گیا اوفوا اذا وعدتم وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت مت کرو، امانت کو جس طرح تھا اس طرح ادا کر دو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ،
اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو، ہاتھ کو روک لو، کسی پر ناحق کے ہاتھ نہ اٹھے۔ تو ایسا کرنے والا شخص وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا شباب قریش لا تزنو، اے قریش کے نوجوانوں زنا سے بچو، اور جب بچو گے تو میں کہتا ہوں من حفظ فرجہ، کہ جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی احسان کیسے آدمی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے گا۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ شادی کر لے، تو جائز طریقے سے خواہش نفس کو پورا کرے گا، غلط طریقے سے بچے گا۔ اس لیے نکاح کو عبادت کہا گیا، جو ظاہری اعتبار سے خالص دنیاوی نظر آتا ہے لیکن یہ عبادت ہے۔ اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو، اخراجات برداشت نہ کر سکتا ہو، تو آپ نے فرمایا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور یہ روزہ اسے مدد کرے گا اپنے نفس کو قابو کرنے میں، کنٹرول کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کام ہے جس کے ذریعے سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ جو جنت میں جانے والوں کی کثیر تعداد یہ دو وجہ سے ہوگی کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آتے ہوں گے، اچھے طرح سے پیش آتے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم میں کس وجہ سے اکثر لوگ داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور ایک دوسرے شرمگاہ۔ زبان کی وجہ سے اور اپنے شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں اکثر جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، جائز طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔